السلام علیکم دوستوں، انسائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اور جہانگیر ترین کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے گرین سگنل مل گیا ہے، اور لندن میں اس ساری صورتحال میں لندن کے اندر جو مسلم لیگ نون کا جو پولیٹیکل آفس ہے، جس کو نواز شریف صاحب اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے، وہاں پر بھی جو سرگرمیاں ہیں وہ زور پکڑ چکی ہیں۔ نواز شریف صاحب روز بروز مصروف ہوتے جا رہے ہیں سیاسی عمل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہے، بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے اس میں، اور یہاں پر جو آن لائن مشاورتی عمل ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے۔ یہ گرین سگنل کب ملا، کیسے ملا، اور یہ تینوں کو گو ہیڈ دینے کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس پر میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا، لیکن بات کروں گا لندن کی ہی آپ کے ساتھ۔ لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ سیاسی سرگرمیاں، اور ہمارے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، اور لندن میں ایک تقریب ہے جو ان کے اعزاز میں منعقد ہوتی ہے، اور اس تقریب میں عمران خان صاحب کی حکومت کے ایک اور مشیر بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر خطاب کرتے ہیں، اور نہ صرف خطاب کرتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ زور 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 سے بجانا شروع کرتے ہیں، بڑی زوردار آواز سے بجاتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت کی کشتی ہے وہ اس وقت طوفان میں پھنس چکی ہے، اور یوں گول گول چکر لگا رہی ہے، یعنی اس کی کوئی سمت نہیں ہے، چونکہ طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، اور جب طوفان سے نکلے گی تو پھر اس کے بعد سمت کا تعین ہوگا۔ مشیر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت کا جہاز ہے وہ گول گول گھوم رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے جو کابینہ کے اراکین ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، جو ان کے مشیران ہیں، انہوں نے جھنڈے والی گاڑیاں اور عہدے تو سنبھال رکھے ہیں، لیکن وہ سب دبک کے بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر یہ طوفان کے اندر گھری کشتی کو باہر نکالنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حلقوں میں جائیں اور جا کے لوگوں کو صورتحال بتائیں اور عمران خان صاحب کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ مشیر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو IMF کے ساتھ ان کی جو ڈیل ہوئی ہے، جس ڈیل کے عوض پاکستانی عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک ایٹم بم پھاڑا ہے، اور وہ اس کو یہ جو معاہدہ ہے قرض کا، اس کو وہ ختم کر دیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ قرض کا معاہدہ بھی ختم کریں، اور سعودی عرب کے ساتھ جو تذلیل کا معاہدہ کیا انہوں نے $3 ارب کے عوض، اس کو بھی ختم کیا جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ بڑی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں برائے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ان UK اینڈ یورپ، صاحبزادہ جہانگیر صاحب، یہ تمام جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل سنائی ہے یہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب کی ہے، اور صاحبزادہ جہانگیر صاحب اس وقت غصے میں ہیں شدید اپنی حکومت کی کارکردگی سے، لیکن وہ کچھ باتیں بھول گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو کشتی ہے وہ طوفان میں پھنسی ضرور ہے اور واقعتاً گول گول گھوم رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب اس ملک کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کابینہ کے اراکین اس حکومت کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں کسی بھی سمت میں اس کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے۔ نہ عمران خان صاحب گورننس پر فوکس دیتے ہیں، نہ ہی ان کی کابینہ گورننس پر فوکس دیتی ہے، اور نہ ہی ان کے وزراء اعلیٰ گورننس پر فوکس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، بعض دفعہ وہ فیصلے اتنی تاخیر سے کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کی جو افادیت ہے وہ مکمل طور پر زائل ہو جاتی ہے، یا فیصلے اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس فیصلے کا رزلٹ کیا آئے گا، اچھا آئے گا یا برا آئے گا، یعنی قبل از وقت ہی فیصلے کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کشتی طوفان میں پھنسی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور سازش نہیں ہے، خود صرف اور صرف ان کی اپنی انکمپیٹنس ہے جو بار بار ابھر کے سامنے آتی ہے۔ ابھی جو صاحبزادہ جہانگیر صاحب ہیں، ابھی چونکہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی میں نے آغاز میں ذکر کیا، تو اسی تقریب کے اندر صاحبزادہ جہانگیر صاحب نے اپنے جو سابق سیکرٹری جنرل ہیں جو PTI کے، ان کے بھی خوب لتے لیے، اور ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے الزام لگایا جہانگیر ترین صاحب پر کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے کی دھمکی بھی دی تھی، اور باضابطہ کوشش بھی کی تھی، اور چوروں اور لٹیروں پر مشتمل جو 40 افراد کا جو گینگ تھا وہ انہوں نے ان باغیوں کو اپنے گینگ میں نہ صرف بھرتی کیا بلکہ اس کے ذریعے ایک ایسا پریشر گروپ بنایا جس کے نتیجے میں ان کو رعایتیں ملی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہے، ذمہ داری ہے وہ پاکستانی عدالتوں کی ہے، جنہوں نے یہ جو جن لوگوں کے ہاتھ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے رعایتیں دیں۔ لیکن پھر وہاں پر آ جاتے ہیں عمران خان صاحب۔ کس نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ بیرسٹر علی ظفر کی سربراہی میں کمیٹی بنائیں؟ کس نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ شوگر کمیشن کی جو فرنزک رپورٹ FIA نے تیار کی اس کو روکیں؟ کس نے کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ وہ FIA والوں کو کہیں کہ جناب آپ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو FIR درج کرنے کے آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ عدالت کے اندر جا کر یہ کہیں کہ ہم نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف FIR درج نہیں کرنی؟ فیصلے سارے خود کیے جاتے ہیں، لیکن الزام دوسروں پر دھر دیا جانا، یہ ہے PTI کی گورنمنٹ کا بنیادی فیصلہ۔ ابھی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یعنی
نیچرلی یہ تو چیزیں چل رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی اب اس حوالے سے مخالفانہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور نہ صرف اٹھ رہی ہیں بلکہ اٹھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد کے ایک جرنلسٹ ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، رانا ابرار خالد صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو جو 3 سال کے اندر مختلف ممالک سے تحائف ملے، جس میں وہ گھڑی بھی شامل ہے جو امداد سمرو صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر جو سٹوری بریک کی تھی، تو اس کے لیے جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن ابرار صاحب کو، رانا ابرار خالد صاحب کو وہ ڈیٹیلز نہیں ملی، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باضابطہ طور پر یہ درخواست دی کہ مجھے اس کی تفصیلات دی جائیں، جس پر توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب یہ جو تحائف ہیں جو عمران خان صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ وصول کی ہیں، ان کی نہ صرف فہرست جاری کی جائے بلکہ ان تحائف کو جو بیرون ملک سے ملے ہیں ان کو میوزیم میں رکھنا چاہیے، یہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ لیکن ایکسپریس کی ویب سائٹ پہ آج ایک خبر شائع ہوئی ہے جس کے میں یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سوات کے گھر کو نہ صرف ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اس گھر کو ایک میوزیم کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جو اس وقت آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے جو میوزیم ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے جو لیٹر جاری کیا ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ صوبائی آثار قدیمہ اور میوزیم ڈپارٹمنٹ نے ڈپٹی کمشنر لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر سوات کو خط لکھ کر کہا کہ والی سوات نے پوری زندگی لوگوں کی بہبود میں گزاری، انہوں نے خطے میں علم کا شعور دینے، سکولز، ہسپتال، سڑکیں تعمیر کرنے میں اپنا بہت زیادہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لہٰذا والی سوات کی جو رہائش گاہ ہے اس کو اہم سرکاری ورثہ قرار دیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، اور یہ عمارت سیاحت کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لہٰذا اس عمارت کو ایکوائر کر لیا جائے اور یہاں پر ایک میوزیم بنا دیا جائے۔ اور اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جج فیصلہ دے چاہے وہ کسی اعلیٰ ترین عدالت کا ہی کیوں نہ ہو تو ہماری حکومت کس طرف جاتی ہے۔ جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا اور بہت زیادہ وائرل ہوا تو اس کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ دوسرا نوٹیفیکیشن بھی آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ لیٹر اب 21 نومبر کو جاری کیا گیا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہم نے پہلے کیا تھا جو جسٹس صاحب ہیں ان کے گھر کو ایکوائر کرنے کے لیے، اب ہم یہ فیصلہ واپس لیتے ہیں، اب ان کے گھر کو کسی بھی طریقے سے میوزیم کے اندر تبدیل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو فیصلہ کیا تھا اس کو فوری طور پر واپس لے لیا گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ گو ہیڈ مل گیا ہے، گرین سگنل مل گیا کہ جناب اب آپ یو آر فری، آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو صاحبزادہ جہانگیر صاحب ہیں ان کا جو ایک جملہ ہے وہ میں آپ کے خدمت میں 2 منٹ کے لیے دوبارہ پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کشتی گھوم رہی ہے، طوفانوں میں ہے، لیکن ہمارے منسٹرز، ایڈوائزرز عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آ رہے، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اب ہم اگر زیادہ دور نہ جائیں تو پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر اگر آپ کو دیکھیں تو آپ کو پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے جو نئے ترجمان ہیں خاور صاحب، کیا نام ہے ان کا، حسان خاور صاحب، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مرکز کے اندر آپ کو صرف نظر آئیں گے فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب۔ اب آپ کو نہ نظر آئیں گے مرزا شہزاد اکبر صاحب مشیر احتساب، نہ آپ کو نظر آئیں گے مراد سعید صاحب، نہ آپ کو نظر آئیں گے اسد عمر صاحب، نہ آپ کو نظر آئیں گے حماد اظہر صاحب، نہ آپ کو نظر آئیں گے گوہر ایوب صاحب، عمر ایوب صاحب، اور ان جیسے خسرو بختیار صاحب جو کابینہ لمبی چوڑی کابینہ ہے، فہمیدہ مرزا وغیرہ، یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں اور عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے میں۔ اگر نظر آئیں گے تو یہ صرف 3، لہٰذا یہ بڑی بات ان کی ٹھیک ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے اور جب اس کے اشارے ملنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو چوہے ہیں وہ کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں، وہ نکلتے ہیں دائیں میں، وہ اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے لیے نئی جگاڑیں تلاش کرتے ہیں، اور اس وقت یہی صورتحال درپیش ہے۔ اور اسی لیے جو ہماری اکانومی کا جو حال ہو چکا ہے اس نے تو بالکل ہی سارے کے سارے معاملے کو بگاڑ کے رکھ دیا، کیونکہ ماہرین معیشت خاص طور پر حفیظ پاشا صاحب، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹس ہے یہ بہت برے طریقے سے
आउट ऑफ प्रपोर्शन हो चुका है। और इसके साथ साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस वक्त तकरीबन $5 अरब के करीब जा पहुंचा है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो जून तक ये तकरीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर्स तक चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान 14 से 15 अरब डॉलर सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने में सर्व करेगा और उसके बाद 12 से 13 बिलियन डॉलर IMF की जो किस्त है उसको अदा करने में सर्व करेगा। तो ये जो 30 अरब डॉलर हैं ये आएंगे कहाँ से, इसके बारे में किसी का कोई जवाब नहीं। अब अगर ये जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर हमारी इकॉनमी की, तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये सोच का डेवलप होना ज़रूरी है कि यार इस हुकूमत से अब जान छुड़ाई जाए। और यही वजह है कि अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और जहांगीर तरीन साहब को इस हवाले से गो हेड मिल गया कि जनाब ये टाइम आ गया है, अब आपको इन हाउस चेंज की तरफ जाना चाहिए और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से निजात हासिल करना चाहिए। और उसके बाद आप खुर्शीद शाह जो फार्मूला है उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। कल रात टीवी पर मैं देख रहा था, राजा परवेज़ अशरफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब एक टीवी टॉक शो में आए हुए थे और वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर वही बात दोहराई कि तहरीके अदम एतमाद के लिए दिसंबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता आइडियल है। इन्हीं दिनों के अंदर तहरीके अदम एतमाद को पेश कर देना चाहिए, जिस पर राजा परवेज़ अशरफ साहब का ये कहना था कि जनाब बिल्कुल हम तो पहले ही यही बात कर रहे थे कि तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी जाए, अब ये तहरीके अदम एतमाद हम पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब की एक मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। और इस मुलाकात के अंदर ओन चौधरी साहब भी जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद थे। बताया तो ये जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो खुशदामन है उनके इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गए थे, क्योंकि उन दोनों फैमिलीज़ के आपस के अंदर बड़े करीबी और ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, रिश्तेदारी है। तो लेकिन ये जो मुलाकात है ये इसको सिंपल इस तरह नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दो पॉलिटिशियंस अगर मिलते हैं तो वो सिर्फ फातह के लिए नहीं मिलते, तो यकीनी तौर पर दीगर अमूर भी डिस्कशन में आते हैं। और जहांगीर तरीन साहब इस वक्त जिस तरह अपने हलके के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरक हुए हुए हैं और वो मुतअद्दिद कॉर्नर मीटिंग से भी ख़िताब कर रहे हैं, इंतखाबी दफातर भी खोल रहे हैं, ये जो थोड़े बहुत जो फलाह बहबूद के काम हैं ये भी कर रहे हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अब अगले इलेक्शंस को सीरियस लेना शुरू कर दिया। लेकिन जो उनकी जो ग्रुप लेवल की पॉलिटिक्स है जिसका जिक्र साहबजादा जहांगीर ने किया था कि वो जो 40 थे वो इस वक्त कुछ ज़्यादा हमें उनके साथ इंटैक्ट नज़र नहीं आ रहे, या कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पर जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई इजलास हुआ हो और वहाँ पर 40 लोग मौजूद हों। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, इस बात की इत्तला ज़रूर है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त एक झटका लगाने की भरपूर पोजीशन में भी हैं और उसके लिए उनके पास खासी तादाद के अंदर अरकान असम्बली भी हैं। दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब हैं जो अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा हद तक KPK के अंदर मजबूत बना चुके हैं और वो भी अब इमरान खान साहब को बहुत सारे मामलात पर आकर चैलेंज भी करते हैं, उनको रोकते भी हैं, बल्कि उनको टफ़ टाइम भी दे रहे हैं। लिहाजा अगर जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब अगर दोनों का किसी न किसी लेवल पर आकर इत्तफाक़ राय हो जाए तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और यही वो एक्सप्लॉइटेशन है और यही वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है जिससे इस वक्त अपोजिशन फ़ायदा उठाना चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनसे रब्ता करके उनको अगर ये गो हेड दिया है तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा वोटिंग के लिए बंदों को इमरान खान साहब के हक़ में इकट्ठा करने की किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की जाएगी और इमरान खान साहब को इस मरहले से अज़ ख़ुद बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाएगा। और ये ऑप्शन जिस वक्त उनको मिलेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि गेम इज़ ओवर। और गेम इज़ ओवर वाला जो फिनोमिना है ये अब इसे मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ रिटन ऑन दी वॉल, ये नविश्ते दीवार है और इस नविश्ते दीवार को अब पढ़ लेना चाहिए और हमारी पॉलिटिकल क़यादत को अब संजीदगी के साथ इस बारे में गौर करना चाहिए कि जनाब अब हमें वाक़तन इस हुकूमत से निजात हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हुकूमत सर्वाइव कर गई जून तक और हमारा
سارے کا سارا جو اکانومی ہے وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی بھی حکومت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. پھر نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی, سب لوگ کہیں گے جناب یہ حکومت آپ اپنے پاس رکھیں, ہماری جان چھوڑیں, کیونکہ یہ وہ کالک ہے جو منہ پر ملنے کی دانستہ کوشش ہوگی. میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہے گی. لہٰذا یہ جو گرین سگنل ہے, یہ جو آشیرواد ملا ہے, یا یہ جو گو ہیڈ کا آپشن آیا ہے ان کے سامنے, تو اس پر سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.